بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ جو شروع ہوگا 23 فیبرری سے لے کر 2 مارچ تک۔ یہ جو ہفتہ ہے یہ ہفتہ نئے چاند کا ہفتہ بھی ہے، اور اس ہفتے میں جیسے لاسٹ ویک آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے 23 تاریخ کو، اس دن مارس ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ 6 دسمبر تھا غالباً، 6 دسمبر 2024 میں یہ ریٹروگریڈ ہوا تھا، اور کینسر میں ریٹروگریڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد اب یہ ڈائریکٹ ہوا 23 کو، اور اس کے بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوں گے۔ لاسٹ ویک میں نے بتایا تھا ایک دبنگ ہفتہ، کیونکہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی، وہ ایکٹیویٹی جو ہے اب جنریٹ ہونے جا رہی ہے اس ہفتے۔ سو یہ ہفتہ بھی بڑا اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے۔ اوور آل ہی اس ہفتے میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے ہماری پرسنل لائف میں بھی اور ہماری پولیٹیکل لائف میں بھی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز کسی امتحان سے گزر رہی ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہمارے آگے کوئی نہ کوئی امتحان کھڑا ہوتا ہے، امتحان دے کر پاس ہونا پڑتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کام شروع کرتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ آرام سے ہو جاتا ہے، بٹ دس ویک ایسے لگتا ہے کہ کوئی کام بھی آرام سے سیدھی طرح سے نہیں ہوگا، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان پاس کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پر جو اس ہفتے کی ہیڈ لائنز ہیں ان میں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مارس کا ڈائریکٹ ہونا ہے اور نئے چاند کا طلوع ہونا ہے، اور یہ مرکری جو ہے وہ بالکل آ جائے گا، کیونکہ 3 مارچ کو اس نے یہاں سے نکل کر ایریز میں چلے جانا ہے۔ سو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جتنے بھی ایسٹروائڈز ہیں انہوں نے بھی جگہ بدل لی ہیں، گھر بدل لی ہیں ویسٹا کے علاوہ، اور وہ سارے اب اپنی جگہ پر جسے کہتے ہیں اپنی جگہ پر سیٹل ہو گئے ہیں۔ اور یہ ٹائم جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ مارچ کا مہینہ گیم چینجر ہے۔ پچھلے سال بھی مارچ کے مہینے میں سم اور دی ادر ہر سال ہی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس مارچ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے۔ اور جو ایکٹیویٹی دنیا میں ہوگی وہ تو ہوگی آسمانوں پر۔ ایک تو اسٹرانگ قسم کا ریٹروگریڈ سیزن شروع ہو رہا ہے اگلے ہفتے، جو 18 مہینے بعد وینس ریٹروگریڈ ہوگا۔ تیاری پکڑ لیں، ہمارے جو لیبرا اور ٹورس ہیں، اس کے بعد چاند گرہن ہے۔ چاند گرہن جو ہے سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے۔ چاند گرہن ہے 13 اور 14 کی درمیانی رات کو ورگو میں، ورگو اور لیو کے قریب ورگو میں، اور 29 مارچ کو ایریز میں سورج گرہن ہے، اور پھر مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور پھر وینس بھی ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ سو یہ جو سچویشن ہے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے پولیٹیکل سینیریو کے لیے بھی، اوور آل دنیا کے لیے بھی۔ سو پہلے بات کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل سینیریو کی۔ یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیزیں اور زیادہ سینگ پھنسنے لگے ہیں۔ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو سچویشن تھی سرپرائزز کی اور ایک دم اوور ایکسٹرا ایکٹیویٹی کی، کچھ جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ گیم تیز ہو جاتی ہے، اس طرح کی یہ سچویشن ہے عمران خان کے لیے۔ میں نے لاسٹ ویک بتایا تھا کہ ان کے غلط فیصلوں کا پر انہیں کیئر کرنی چاہیے، اور یہ جو ہفتہ ہے اس میں تھوڑا سا عمران خان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ ان کے نکلنے کا ٹائم بہت قریب ہے، ان کے باہر آنے کا ٹائم بہت قریب ہے، لیکن کہتے ہیں نا ڈارکسٹ بیفور دا ڈان۔ سو ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ دیکھیں کہ عمران خان کے اوپر تو پابندیاں لگ جائیں یا کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بن جائے۔ سو یہ ایک دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا ویسے بھی ہماری جو لائف ہے وہ 13 جنوری کے بعد نارمل نہیں رہی۔ راہو کیتو کا گھر بدلنے کے بعد میجر شفٹس ہیں، بہت زیادہ میجر پلانٹری شفٹس ہیں، اور میجر جو ہمارے پلانٹس ہیں انہوں نے گھر شفٹ کرنا ہے۔ تو جب پلانٹری جو اسٹرانگ پلانٹس ہیں جب وہ گھر بدلتے ہیں تو اس میں پھر کچھ نہ کچھ پوری جو سینیریو ہے وہ بدلتا ہے۔ So get ready for that. Get ready for big drama this week. It's a week of big drama, big events and big surprises, because things are going to change drastically politically. اور اس میں good and bad دونوں ہیں۔ جو عوام ہے اس میں انریسٹ زیادہ ہے، جیسے آپ سمجھ لیں کہ چیزیں وائلنس کی طرف جا رہی ہیں، لوگوں کا ٹکرانا، کبھی کوئی جلوس یا جلسہ یا احتجاج بہت زیادہ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے، کہ جیسے عوام جو ہے وہ احتجاج کے موڈ میں لگتی ہے۔ عوام کا جو گھر ہوتا ہے، جب ہم پاکستان کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر عوام جو ہے وہ بہت انریسٹ کا ہاؤس ہے بیسیکلی۔ سو اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے گھر والوں کا بھی، اپنے پیاروں کا بھی، اور اس وائلنس اور انریسٹ کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اور بچانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیں اور ہیٹ آف دا مومنٹ کا
शिकार ना हो। अब मूव करते हैं आपके इंडिविजुअल प्लैनेट्स पर, और सबसे पहले एरीज। हमारे एरीज दोस्तों के लिए 6 दिसंबर के बाद ये टाइम जो है इनको फील होगा कि इनकी एनर्जी थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। बहुत अरसे से इनको ऐसे लग रहा था कि जैसे पिकअप नहीं हो रहा, इनके अंदर कुछ पिकअप नहीं हो रहा, इन्हें लगता था कि वो खास क्लिक नहीं आ रहा, वो पिकअप नहीं हो रहा। सो वो चीज़ होगी और आपको थोड़ा सा स्टेबल फील होगा, थोड़ा सा ऐसे महसूस होगा कि जैसे चीज़ें जो है वो अपने हल की तरफ जा सकती हैं। घरेलू मसाइल एक्टिव नज़र आते हैं, और उसके बाद आपको जो अचानक सडन अटैक्स होते हैं ना, उससे बचना है। आपका दुश्मन भी एक्टिव है, और आपके जो लोग आपसे जेलस हैं वो भी एक्टिव हैं, और आपके खिलाफ साजिश और कॉन्स्पिरेसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दिखाई देता है। आपको फॉरवर्ड लुकिंग होना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जैसे होता है ना, हमले के लिए तैयार रहना है। एक अचानक हमला, एक ऐसा हमला जो बहुत अरसे से प्लान किया जा रहा हो लेकिन आपके इल्म में ना हो। और एक और चीज़ भी ज़हन में रखिए कि कोई आ रहा है तो आने दें, जो जा रहा है उसे जाने दें, यानी कि मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। लाइफ इस हफ्ते आपकी रॉकी दिखाई देती है। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है, और लेकिन ये कि सब कुछ आपके इख्तियार में पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि आपका एनर्जी पैकअप हो गया है। अब यू आर रेडी टू फेस पीपल। पहले ये था कि आप में थकन का एहसास था, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। उसके बाद आपको सपोर्ट भी मिलेगी। सपोर्ट जैसे आपको आपका सपोर्ट सिस्टम भी एक्टिव और स्ट्रॉन्ग है। आपको तावन, कोऑपरेशन और आपको पॉजिटिविटी आपके उन लोगों से मिल सकती है जो आप जिनसे आप उम्मीद रखते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपका यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट सक्सेस, कामयाबी। जैसे हम देख रहे हैं कि छुपे हुए दुश्मन हैं और वो हमला करने वाले हैं, लेकिन बात यह है कि आप उन पर कामयाब हो जाएंगे। आपके साथ यूनिवर्स कामयाबी देने के लिए आपको कनेक्टेड है। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा उलझाना, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना और आपको नेगेटिव फीडबैक देना, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपको हर चीज़ की जानबूझकर नेगेटिव फीडबैक दी जाएगी। लव वाइब में पीस है, सुकून है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात थी जो कि तकलीफ़ का बायस थी, तो वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। आपका जो लकी इस हफ्ते का स्टोन बन रहा है, आपका लकी स्टोन बन रहा है यमनी अकीक। इसे यमनी अकीक कहते हैं या ब्राउन एगेट। ये आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है। वैसे ये यमनी अकीक या ब्राउन एगेट दुनिया के हर बंदे के पास होना चाहिए। इसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लकी एनर्जी है। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो चाबी बन रहा है। दिस इज़ अ की, और की जो है ये आपके ये कंट्रोल को ज़ाहिर करती है। सर्टन चीज़ों का कंट्रोल जो है उसकी एनर्जी लेकर आती है। ये आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जब कोई परिंदा दरख्त पर बैठता है या शाख पर बैठता है तो वो शाख के टूटने से खौफज़दा नहीं होता, क्योंकि उसको ट्रस्ट शाख पर नहीं होता, अपने परों पर होता है। सो अपने रब पर और अपने परों पर यकीन रखें, तवक्कल स्ट्रॉन्ग रखें, और ये यकीन कि आपका जो आपको बचाने वाला है वो आपके साथ है। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता इस तरह से स्ट्रॉन्ग है कि आपका जो रूलर है वीनस, वो बहुत लंबे अरसे बाद 18 महीने बाद ये रेट्रोग्रेड होता है, और अब ये रेट्रोग्रेड हो रहा है और वो भी आपके 12वें घर में है। सो सबसे पहले वीनस की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती है बेसिकली आपको अपने जो रिश्ते हैं, लव रिलेशनशिप्स हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ दफ़ा एंगर में या इम्पल्सिव एटीट्यूड में या हीट ऑफ द मोमेंट में या अगले को नीचा दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो या बात कह देते हैं जो हम करना नहीं चाहते। आम दिनों में जो हम बातें नहीं कहते, सो इस तरह की बातें अपनी ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि जो होता है ना, जब आपका अपना रूलर आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड हो तो इट्स इज़ वेरी इजी टू पिक फाइट्स। जो झगड़े हैं वो बड़े आराम से हो जाते हैं, और बड़े आराम से हम दुश्मन भी बना लेते हैं। तो आपने केयर करनी है, एक तो कोई लड़ाइयों से, और दूसरा ये कि वो लोग जो थोड़ा सा आपसे स्ट्रॉन्ग हैं उनको आपने दुश्मन नहीं बनाना, और बहुत केयरफुली अपनी जो वो हैं फाइट्स, बी केयरफुल इन पिकिंग अप योर फाइट्स। और उसके बाद जो आपके इस हफ्ते जो काम जिसे कहते हैं ना आगाज़ आपने किया, जिन कामों का जो नया स्टार्ट है, जो आपने काम पिछले 6 महीने में शुरू किए हैं या कम से कम 6 महीने में पिछले शुरू किए हैं, उनको थोड़ा सा आपने टाइम देना है। चीज़ों को ऑफ करने में जल्दी टाइम नहीं करना,
چیزوں کو ابھی رہنے دینا ہے، آپ نے چیزوں کو ابھی ورکنگ موڈ میں آپ نے رہنے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دوست جو ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کو انپوٹ آ رہی ہے یا دوستوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، کیونکہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جنہیں اوور کم کرنے کے لیے بہت سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی اس وقت جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے میں ہے جہاں پر ایک بھی قدم جو بلا وجہ آپ نے اٹھایا ہوگا وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ دوست آپ کے لیے جیسے میں نے بھی بتایا کہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں، لیکن یہ کہ دوستوں سے مشورہ مت کیجیے گا، اور اگر مشورہ کریں تو اس مشورے میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ود اے پنچ آف سالٹ، کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے اس مشورے کو آپ نے ماننا بھی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی اولاد، جو بچے آپ سے چھوٹے ہیں یا اولاد کے حوالے سے آپ کی اولاد کا جو خانہ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ پھر آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں اس وقت چیزیں ایک اسٹرانگ پلانٹری جو ہے کمیونیکیشن وہ اسٹرانگ ہے، سو آپ کو اسٹرانگ رہنا ہوگا۔ آپ کا پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ ہر معاملے کی بھاگ دوڑ، یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ تمام تر معاملات کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی مانا جائے گا، اسی میں یونیورس جو ہے وہ اسٹرینتھ ڈال دے گا۔ سو آپ اپنے فیصلوں پر اور اپنی باتوں پہ یقین رکھیے۔ نیگیٹو انرجی، رانگ اسیسمنٹ، رانگ کیلکولیشن اور امبیزلمنٹ جس کو کہتے ہیں، غبن، یا کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسوں میں کوئی گڑبڑ یا اس طرح سے، سو بی ویری کیئرفل وائل یو آر کیلکولیٹنگ۔ آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ لو وائب آپ کا جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، پازیٹیو ہیں، اوور تھنک مت کریں، نیگیٹو مت سوچیں۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ ایکوا مرین بن رہا ہے۔ ایکوا مرین ہی چاہیے آپ کو، اور جب تک مرکری ریٹروگریڈ ہے، وینس ریٹروگریڈ ہے آپ کے 12ویں گھر سے، پھر اس نے آپ کے 11ویں گھر میں بھی جانا ہے، سو بگننگ اور اینڈنگز چلتی رہیں گی۔ تو کسی چیز کا آغاز بھی سوچ کر کیجیے اور انجام بھی، کیونکہ چیزیں آپ ایک ایسی اس میں ہیں، ویو میں ہیں، ایک ایسے حالات میں ہیں جہاں آغاز اور انجام دونوں ہی بہت آسان ہیں، اور دونوں ہی کرتے وقت آپ کو بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ سو کوئی چیز شروع کر رہے ہیں، کوئی چیز ختم کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کیجیے۔ اس ہفتے کا جو آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے درخت، براؤن اور گرین درخت، یا درخت کا امیج ہے، جیسے امیٹیشن درخت ملتے ہیں، یہ درخت بن رہا ہے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز ہے زبان اور دوسری چیز ہے پیسہ۔ سو ان دو چیزوں سے احتیاط سے ان دونوں کا استعمال کیجیے۔ اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف۔ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی اسٹرانگ ہفتہ ہے۔ آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ اس وقت پائسس میں ہے، اور پائسس سے نکل کر اگلے ہفتے 3 تاریخ کو اس نے آ جانا ہے ایریز میں، اور اس کے بعد اس نے یہیں پر ریٹروگریڈ بھی ہونا ہے۔ سو یہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے اسٹیشنڈ مرکری اور مرکری کے ریٹروگریڈ سے پہلے کا، یہ اس میں آپ کو بہت سارے چیزوں کو پہلے ہی اپنے کچھ ریزولوشنز ہوتے ہیں نا، ایک ریزولوشن آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنے بھی مرد ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کا بیٹا ہے، خامند ہے، بھائی ہے، یا آپ کا باس ہے، یا فادر، لیٹ سے فادر کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو خراب نہیں ہونے دینا، بگڑنے نہیں دینا، کیونکہ آپ جو آپ کا فادر ہاؤس ہے وہ تھوڑا سا وہاں پر پرابلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے فادر کے ساتھ سمبولیکلی، ہو سکتا ہے آپ کے فادر کے ساتھ میجر کوئی جھگڑا ہو جائے اور وہ آپ کو آگ کر دیں، سمبل، یہ اس طرح کا سمبل نظر آتا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنی لائن کراس نہ کریں اور نہ ہی کسی کو اس کی لائن کراس کرنے دیں۔ اس کے بعد آپ کا جو آپ کا کریئر ہے، کام ہے، اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ہر قدم سوچ کر اٹھانا ہے۔ جگہ جگہ آپ کے لیے ٹریپس لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لوگوں نے گھڑے کھودے ہوئے ہیں، although کہ آپ ان کا شکار نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا، کیونکہ جب جگہ جگہ ٹریپس لگے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن بھی کہیں آس پاس ہی ہے، اس کا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے 11ویں گھر میں وینس ریٹروگریڈ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو رشتے، لوگوں کے ساتھ جو یہ سارے اگلے 3-4 ہفتے ہیں، یہ لوگوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کوئی راستے میں رکاوٹ گرا دے گا، کبھی کوئی، یعنی کہ یہاں ان دنوں میں لڑائیاں کرنا، دشمن بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، لیکن اچھا نہیں ہوگا۔
آسان ہونے میں اور اچھا ہونے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے. اور آپ نے کسی بھی ایکشن سے پہلے تھوڑا سا پاز لینا ہے. کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے، کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے تھوڑا سا پاز لے لیجئے. اس کے بعد اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو انکریز کرنے کی کوشش کیجئے. یونیورس اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے اس ویک کے جو آپ کا انکریز آف ریسورسز ہو سکتا ہے. آپ پیسیو انکم، کوئی جیسے سائڈ بزنس، یا آپ کو اگر کسی فائنانسر کی تلاش ہے یا کسی فائنانسر کا ہے تو وہ بھی مل سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہیڈ لائن آپ کے لیے لو ہے، رومانس ہے. اگر آپ سنگل ہیں، آپ کو لو تلاش کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پہلے گھر میں جوپیٹر ہے اور آپ کے بالکل اپوزٹ ساتویں گھر میں ایسٹیرائڈ آف لو بیٹھا ہوا ہے. سو یو کین ایزیلی فائنڈ لو، ریلیشن شپ، سول میٹ. جسٹ ٹرائی. اپنی یہ وش جو ہے یونیورس کی طرف کو دیجیے، خاص طور پر جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے. جب نیا چاند طلوع ہوگا تو اس وقت آپ اپنی یہ جو وش ہے اس کو یونیورس کی سپورٹ کیجیے. اینڈ اٹ از ویری ایزی فار یو ٹو فائنڈ لو. فائنڈ لو سے زیادہ لو کو سسٹین کرنا، سنبھال کر رکھنا بھی میٹر ہوتا ہے. سو اس کے لیے یونیورس آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، آپ کو یہ ہیلپ مل سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس پورا ہفتہ لو اور فائنانسز، ان دو چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور آپ نے کیریئر کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کر کرنے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ اپرچونٹیز کا ہے، راستے کھولنے کا ہے، اور نئی، جسے کہتے ہیں نا کہ نئی دریافتوں کا ہے. آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کچھ نیا دریافت کر لیں جو بہت پازیٹیو اور بہت ہیپی بھی ہو. آپ کی نیگیٹو انرجی آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے جو ہے نا ایشوز آ سکتے ہیں. لوگ باہر بیٹھ کر آپ کے گھر میں دیا جو ہے وہ آگ لگا سکتے ہیں. سو بی کیئرفل آن دیٹ. لو وائب بہت پازیٹیو ہے یہاں پر بھی، اور کارڈز میں بھی لو وائب بہت پازیٹیو ہے. لو میں ریلیشن شپ، دوستی، چیزوں کا غلط فہمیوں کا دور ہونا اور ایک دوسرے کے قریب آنا بہت آسان ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بلیک ٹورملین ہے. کالا ترملین آپ کا لکی پتھر ہے. آپ کا جو لکی شارم دکھائی دیتا ہے وہ، کیونکہ آپ کو خوشی کی ضرورت ہے اور خوشی اٹریکٹ کرتا ہے سن فلاور. سو کیونکہ ڈیسیشنز ہیں، امپورٹنٹ ویک ہے، اتار چڑھاؤ ہیں، راکی ایونٹس ہیں. سو یو نیڈ اے سن فلاور آل دا ٹائم ود یو. سورج مکھی کا پھول. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیا کرے، کیونکہ اس دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور فکر کرنے والے بہت ہی کم ہیں. اب چلتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اسٹرانگ ہے. اس ہفتے کی کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو جو یہ نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا اس کی بہت ساری وجہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نیا چاند طلوع ہونا ہے آپ کے 9ویں گھر میں. اس کے بعد چاند گرہن وہ بھی آنے والا ہے. 13-14 کو چاند گرہن بھی لگنے والا ہے. اور اس کے بعد وینس آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہوگی. یعنی کہ بہت ساری سچویشن جو ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پر بیسیکلی جو ہفتہ شروع ہوتا ہے یہاں آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر آپ کی بات کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. سو آپ نے قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے ہیں. اس کے بعد آپ کی کوئی انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے، آپ کے کوئی ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات جو آپ نہیں چاہتے کہ پبلک کو پتہ چلے یا ایسے لوگوں کو پتہ چلے جو امپورٹنٹ ہے ان کو بھی پتہ چل سکتی ہے. پھر مارس آپ کے اپنے فرسٹ ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو گیا ہے. 6 دسمبر کو وہ یہاں پہ ریٹروگریڈ ہوا تھا، اور اب یہاں پر اتنے دنوں بعد وہ یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 6 دسمبر کے بعد اب آپ کی زندگی میں توانائی بحال ہوتی ہے، انرجی بحال ہوتی ہے. یو ریڈی ٹو فیس دا ورلڈ. اس کے بعد انرجی لیول بحال ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے اب آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس وقت ہے. ریلیشن شپ میٹرز بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں، ہر طرح کا ریلیشن شپ، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے وہ لو کا ہو، چاہے وہ کسی پروفیشنل ہو، یا کوئی بھی لو ایشوز ہیں، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں جیسے جھٹکا لگتا ہے، ایک بیریئر آتا ہے، ایک ہرڈل آتا ہے.
آپ کو فوراً یہ نہیں دیکھنا کہ فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور معاملے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی آپ نے سچویشن آپ کے سامنے آئیں گی، آپ نے فوراً ایڈریس کرنے کا کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے، ریزولوشن کا سوچنا ہے، ختم کا نہیں سوچنا. اور آپ کی زندگی میں بہت تبدیلیاں متوقع ہیں. اگلا جو یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ مہینہ ہے ہی آپ کے لیے میجر شفٹس کا، بڑی تبدیلیوں کا. لیکن یہ جو بگ شفٹس ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی ویزا کا یا ٹریول کا یا ایجوکیشن کا یا کچھ اس طرح کے معاملے ہیں، وہ معاملے آپ کے لیے اس ہفتے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. لیٹس سے پیپر ورک آپ کے لیے بہت زیادہ اس ہفتے امپورٹنٹ رہے گا. بی ویری کیئرفل جب آپ پیپرز کو ہینڈل کر رہے ہوں، کوئی بھی پیپر آپ ہینڈل کر رہے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیپر میں غلطیوں کا یہ کرٹیکل انالیسس کرنا ہے جو بھی پیپر ورک آپ کر رہے ہوں. اس کے بعد آپ کا جو میلز ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں مرد ہیں، میلز ہیں، لائک یور فرینڈز، فادر، برادر، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا آپ نے کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سے کوئی ناراض ہو جائے یا آپ اپنے باس کو ناراض کر لیتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ لائک دیٹ کہ باس کو آپ نے ناراض نہیں کرنا، تھوڑا سا آپ نے اپنے باس کی کیئر کرنی ہے. اس کے بعد جیسے فوری طور پہ اینگر ہو میں آ کر یا امپلسو ہو کر یا بے صبری میں آپ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی جھگڑا کر لیں یا کوئی فیصلہ کر لیں یا کوئی بہت لونگ ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کر لیں، اس سے بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے. اور آپ نے اپنے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ اپنی ہیلتھ کی طرف توجہ دیجیے. اپنی جو آپ کا یہ انرجی ہے اسے ایکسرسائز میں یا کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں واک، جسے لیٹ سے جو بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ جم جا سکتے ہیں، آپ واک کر سکتے ہیں، جو بھی آپ ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی، ایکسرسائز کے ٹائپ کی، وہ آپ کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اپنی ذات کو انڈر کنٹرول اور اپنے ماحول کو انڈر کنٹرول. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ یونیورس آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، آپ کو انرجائز کر رہا ہے، آپ کو امپاور کر رہا ہے، اور آپ کے راستہ جو ہرڈل ریس بنا ہوا ہے اس میں آپ کے ہر رکاوٹ میں آپ کو مدد ملے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے لوگ آپ کی نظروں سے گر جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو جس سے جتنی امید تھی وہ آپ کی امیدوں پر پورا نہ اترے اور آپ کو وہاں سے دھوکہ ملے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی لو کو تھوڑا سا آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے. آپ کی باتیں ہرٹفل ہو سکتی ہیں، آپ کی باتوں سے آپ کا برا منایا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بیک فائر یا بیک لیش کا سامنا کرنا پڑے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون گولڈن ہیلر ہے، گولڈن یہ سٹرن، اینی تھنگ دیٹ از گولڈن، ریئل گولڈن، وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کا لکی سٹون ہے. آپ کا لکی چارم آپ کا رولر سن مون ہے. سو دس ویک واٹ لکی چارم یو نیڈ ٹل جب تک گرہن گزر نہیں جاتا تقریباً مارچ کا مہینہ، ایک امیج آف اے برائٹ سن، آپ امیج آف اے برائٹ سن اپنے ساتھ کیری کیجیے فار 1 month اسپیشلی دس ویک. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے، تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، چاہے وہ اپنے کا ہو یا پھر دشمن کا. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. یہ جو 23 سے 2 مارچ تک کا ہفتہ ہے، یہ ہمارے لیے دوستوں کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے. میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بریف کیا تھا کہ آپ کا جو رولر ہے اس کے ساتھ 5 انرجیز اور بھی ہیں. سو یہ 5 انرجیز آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رولر کے، جس میں اسٹروئڈ بھی ہے، جس میں وہ جسے ہم سایہ کہتے ہیں، نارتھ نوڈ بھی ہے. سو یہ چیزیں جب آپ کے رولر کے ساتھ ہیں اور وہ آپ کے 8ویں گھر میں ہے، سو یو ہیو ٹو کیپ یور انرجی لیول، اس پہ اپنے انرجی لیول پر نظر رکھنی ہے، اور اپنے آپ کو آپ چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے موڈ میں لے کر آئیے، یعنی کہ چیزوں کو، ہر چیز کو جگہ پہ رکھنے کے لیے، اور ذہن کو فارورڈ لوکنگ پازیٹیو کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ سوچیے کہ ہر مرلے کا، ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل کا حل موجود ہے اور وہ آپ کی ارد گرد ہی موجود ہے. سو چیزوں کو آپ 1 by 1 اسٹریم لائن کیجیے، انہیں ٹھیک کیجیے اور موڈیفائی کیجیے. اور آپ کا جو جسے ہوتا ہے نا ایموشنل، اپنے آپ کو کلیئرٹی دیجیے، جذباتی طور پر اپنے آپ کو کلیئرٹی دیجیے، اور جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کو بیسیکلی اپنی زندگی کے ڈیلی روٹین میں یا ڈیلی ایوری
ایوری اسٹیپ دیٹ یو ٹیک اس میں آپ کو ڈسپلن کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اپنے حالات کو ڈسپلن کیجیے. اس کے بعد آپ نے کیئر یہ کرنی ہے کیونکہ لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ کو چیلنجز کا سامنا ہوگا, آپ کو نیگیٹو تھنکنگ کا حملہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی انٹینشن آپ غلط لگے, آپ بیسک نہ سمجھ سکے, اصل کی بجائے آپ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کے مطابق فیصلہ کرنے لگے, لوگوں سے آپ کو بلا وجہ کی جیسے ہوتا ہے نیگیٹو وائبز آنا شروع ہو جائے. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ نیگیٹو فیل کر رہے ہیں تو وہ نیگیٹو ہے بھی, اور آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ اچھا یہ جب آپ کو نیگیٹو وائب آئے تو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ایشو ہے اور اس ایشو کو میں نے سالو کرنا ہے. اس نیگیٹو انرجی کو لے کر نہیں بیٹھ جانا اور یہ فیصلہ نہیں کر لینا کہ یہ ہے ہی غلط, یہ کام ہی غلط ہے, یہ بندہ ہی غلط ہے. اس چیز سے آپ نے نکلنا ہے. اس کے بعد اس ہفتے کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہو جائے ریڈی ٹو وار ریڈی, یا جنگ کے لیے آپ تیار اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے اور آپ کو لگے کہ ہر اس مسئلے کا حل ہی جنگ ہے, اس مسئلے کا حل ہی لڑائی ہے. اس سے آپ نے تھوڑا سا گریز کرنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یا آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کے دوستی آپ کے دشمنی میں کنورٹ ہو جائیں. آپ نے اپنے دل کو جسے کہتے ہیں دل کو کھلا رکھنا ہے اور اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اوپن ہارٹیڈ اینڈ اوپن کنٹرولڈ مائنڈیڈ, یہ آپ کو کرنا چاہیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کی یونیورس اس طرح سے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اس ہفتے آپ کے کاموں میں خود بخود برکت, خیر اور کامیابی ملے گی. آپ کے رکے ہوئے کام بھی ہونے لگیں گے. آپ کو ذرا سی آپ ہلکی سی پش کریں گے تو کام آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کے حالات جو ہیں, آپ کی زندگی جو ہے اس میں بہت کچھ اچانک ہو. سو اپنے آپ کو تیار رکھیے گا, ہو سکتا ہے دشمن آپ پہ اچانک حملہ آور ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ پر کوئی ایسی سازش یا کوئی اچانک آپ کے سامنے کھل کر آئے. سو اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھیے گا کسی اچانک حملے کے لیے. لو وائب کہہ رہی ہے کہ لو وائب میں آپ نے اپنی تانوں سے بچنا ہے. آپ نے ہو سکتا ہے آپ دوسرے بندے کو ایسی بات کریں کہ لوگوں کو لگے کہ آپ تانا دے رہے ہیں. آپ نے اس طرح کے اپنے زبان سے یا اس طرح کے لینگویج سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے لفظوں پر غور کرنا ہے کیونکہ آپ کی باتوں سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تانے بازی کر رہے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ویسے بھی آپ کے لیے لاکی رہتا ہے. دس از ٹائیگر آئے. یہ ٹائیگر آئے گولڈن اور براؤن ٹائیگر آئے ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے آل ٹائم لاکی سٹون ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے دیٹ از اے لیمن. سو کیری اے لیمن ود یو, یا اس کا امیج یہ جیسے یہ آرٹیفیشل ہے اس طرح سے یہ ریئل لیمن مل جاتا ہے. لیمن ویسے بھی آپ کے لیے اس کا کلر, اس کی یہ جو شیپ اور یہ سارا کچھ, یہ ویسے بھی لیمن آپ کے لیے ہمیشہ لاکی چارم رہتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں. رشتوں کی حفاظت کریں چاہے خون کے ہوں یا احساس کے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ پھر اگین امپورٹنٹ ویک ہے. آپ کا جو رولر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتویں گھر میں. ساتویں گھر میں پہلے بہت ساری انرجی ہیں, بہت سارے پلانٹس ہیں. پائسس میں بہت ساری ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور وہیں پر نیا چاند بھی ہے اس ہفتے کا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں سینٹر سٹیج رہیں گی اور ایز یوزول ریلیشن شپس جو ہیں وہ تو سینٹر سٹیج آپ کی زندگی کا ہے ہی. اس ہفتے بھی یہ ایکٹیویٹی رہنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 8ویں گھر میں وینس جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا اور تھرڈ مارچ کو آپ کا جو رولر ہے مرکری اس نے ٹرانزٹ کر جانا ہے ایریز میں, جہاں پر اس نے کافی عرصہ رہنا ہے اور ایریز بنتا ہے آپ کا 8واں گھر. سو وہاں پر وینس بھی ہے. سو اوور آل سچویشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ اور کچھ کریں نہ کریں دنیا کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. آپ سے یہ ممکن ہو سکے یا آپ سے یہ ممکن نہ ہو سکے, بٹ ٹرائی کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کیجیے. اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس ویکینڈ کے بعد سموتھ ہونے لگیں گی.
جو یہ آپ کی زندگی ایک راکی روڈ بنی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ کو بار بار جھٹکے لگتے ہیں یا بار بار چیزیں رکاوٹ کا شکار ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنا جو ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں، لاسٹ ویک بھی آپ کو میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے خود کی نیگیٹو تھنکنگ پر آپ نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈپینڈ نہیں کرنا. آپ کی خود کی زندگی کی جو پازیٹیو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ آپ کے اندر کا مسئلہ ہے، اسے دوسروں پر مت تھوپیے گا یا دوسروں اس پہ یقین مت کیجیے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے تو یہ بندہ برا ہے، یا واٹ ایور جو بھی ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ وہ نہیں ڈویل کرنا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سولوشن فوکس رکھنا ہے. کوشش کریں آپ مسئلے کے حل، کیونکہ آپ بار بار یہ اس طرح سے فیل کر رہے ہیں کہ کھڑکیاں بند، دروازے بند، اور آپ کو بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں بند ہو رہی ہیں آپ کے ارد گرد، جبکہ ایسا آپ کی سوچوں میں زیادہ ہے اور حقیقت میں اس طرح سے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ نہ ہو. لہٰذا اپنے آپ کو فوکس رکھیے سولوشن پر، چیزوں کو سالو کرنے پر. ہمارے ورگو دوست جو ہیں انہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ سلگنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر سلگتے جاتے ہیں. تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنا رویہ یہ نیگیٹو تھنکنگ کنٹینیو رکھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں بہت زیادہ آپ سلگنا، خود کو تکلیف پہنچانا شروع ہو جائیں گے. سو اسے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد ٹرائی اینڈ فائنڈ لو. جب نیا چاند ہوگا، نئے چاند کے آگے پیچھے یو کین فائنڈ دا ٹرو لو آف یور لائف. اور ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ جو رشتے ڈامانڈول ہیں ان سے موو آن کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نئی محبت، نئے لوگ، نئے رشتے آپ کے بالکل سامنے آپ کے منتظر ہو سکتے ہیں. آپ کو صرف آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کے لیے چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا چیزوں کی اپنی جو سائیکی ہے اس کو چینج کر لیجیے. بچانا ہے، روکنا ہے، گرنے نہیں دینا، ٹوٹنے نہیں دینا، اور پازیٹیو کرنا ہے. اس طرح کا اپنا مائنڈ سیٹ کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیجیے، اپنے نیگیٹو تھنکنگ کو. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو وعدے ہیں ان پر لوگ پورا اتریں گے. اگر وعدہ یونیورس ایسے کنیکٹڈ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو جو لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ چاہیں یا وہ نہ چاہیں وہ وعدے انہیں پورے کرنے پڑیں گے. آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ یونیورس پوری کروائے گا. سو کمٹمنٹ پوری ہوگی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ پیتل کو سونا سمجھ کر تو کوئی غلط فیصلہ کر جائیں. لو وائب میں بہت تیزی ہے. اینی ڈے اینی ٹائم یو کین فائنڈ یور لو، یور ٹرو لو. اینڈ دس ویک از ویری فاسٹ، بہت تیز ہے لو کے میٹرز کے حوالے سے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ یہ بھی ایمیتھسٹ ہے، وہ بھی ایمیتھسٹ ہے. سو ایمیتھسٹ کافی بڑے سائز کا اپنے ساتھ رکھیے جب تک آپ کے ساتھ میں گھر میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ ایمیتھسٹ جو ہے یہ ماسٹر ہیلر ہے اور یہ ریلیشن شپس کو ہیل کرتا ہے. سو اس طرح سے جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایمیتھسٹ بہت زیادہ آپ کے ارد گرد ہونا چاہیے. تقریباً 2-4 مہینے تو اس کو اپنے ساتھ کیری کیجئے یا پہن لیجئے اسے مستقل. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ 4 لیف کلاور ہوتا ہے. یہ آپ ساتھ کیری کیجئے ایمیتھسٹ اور یہ ان کا جو کمبینیشن ہے یہ ساتھ رکھیے فور اے منتھ. یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ امیدیں انسان سے لگا کر شکوے خدا سے مت کیا کرو. اگر خدا سے امید لگاؤ گے تو شکوے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انسانوں کو چھوڑ کر اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ زیادہ مضبوط، زیادہ اسٹرانگ کرو. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے کچھ عرصے سے وقت بہت امپورٹنٹ چل رہا ہے. ان کی جو پلانٹری جو کاسمک کوریوگرافی ہے یا کاسمک کلائمیٹ ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ سمجھ لیجئے
کہ ایسے ایونٹس ان کی زندگی میں پچھلے 1-1.5 سال سے ہوئے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے ہوئے تھے. بہت زیادہ چینجز، بہت زیادہ تبدیلیاں ان کی زندگی میں واقع ہوئی ہیں. اور اب جو یہ ٹائم ہے، یہ جو ہفتہ ہے، اس میں پھر ان کے لیے ایک تقریباً 4 ہفتے ان کے لیے اور بہت اسٹرانگ آنے والے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو وینس ہے، آپ کا جو رولر ہے، وہ آپ کے 7ویں گھر میں آ کر تو آ گیا ہے اور ریٹروگریڈ ہو گیا ہے، اور اس نے پھر آپ کے 7ویں گھر سے 6ٹھے گھر سے پھر 7. انہیں یہ بہت ساری چیزیں بنتے بگڑتے حالات کا آپ شکار رہنے والے ہیں تقریباً 4 ہفتے. سو اپنے آپ کو پھر اسٹرانگ کیجیے، اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبل کیجیے، اور اپنے کریئر اور کام پر فوکس کیجیے، اپنے آپ کو مینٹلی بزی کیجیے. کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ، اگر آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی بزی نہ رکھا تو آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائیں گے. اپنے آپ کو بہت زیادہ بزی کیجیے، اور آپ کریئر کی طرف، کیونکہ آپ کا کریئر پک اپ لے سکتا ہے. مارس وہاں پہ ڈائریکٹ تھا 6 دسمبر سے، اب وہ وہاں پہ ریٹروگریڈ تھا، اب 10ویں گھر میں مارس آپ کا ڈائریکٹ ہو گیا ہے، اور وہاں جیمنائی بھی آنے والا ہے 3-4 مہینوں میں. سو اپنے کریئر کو پلان کیجیے. اپنے کریئر کو، اگر آپ کام نہیں بھی کرتے تو بھی اپنے لیے کچھ سوچیے، کوئی ایکٹیویٹی، کریئر ایکٹیویٹی، منی میکنگ ایکٹیویٹی، یا خود کو بزی رکھنے کے لیے یا کمیونٹی کے لیے کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا بنائیے. کارآمد بنانے کی کوشش کیجیے، چاہے تو وہ جیسے بھی ہو، لیکن کارآمد ہونے کے اوپر فوکس کیجیے. آپ کی جو ہوم لائف ہے اس کو بہت زیادہ اٹینشن اور توجہ کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ہم سمبولیکلی بتاتے ہیں تو ہمیں سمبل میں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا گھر میں سب ہوا ہوا ہے، اس کو کلین اپ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھ لیجئے کہ ہاؤس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے ارد گرد چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مکسڈ اپ ہیں، اور اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ان کو ہونا چاہیے. اپنی ہیلتھ کی بہت زیادہ کیئر کیجیے گا. آپ کی ہیلتھ آپ کے اپنی کیئر لیسنس کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے، اور یا پھر جیسے آپ کے جو وراثت میں ہمیں بیماریاں ملی ہوتی ہیں ان کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے. اگر آپ کو سائنس یا سمپٹمز محسوس ہو تو انہیں فوراً ایڈریس کیجیے. سو آپ کے لیے یہ چیزیں اس ہفتے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ہیلتھ اور رشتے، یہ 2 اپنی چیزیں ہیں جن پر بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے. کیونکہ یہ ایک دفعہ پھر یہی سارے مسئلے آپ کی زندگی میں دوبارہ آ رہے ہیں جو 2023 کے مڈ میں اور 2024 کے مڈ میں آپ نے فیس کیے تھے. اب وہی سچویشن اگر دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہیں تو کوشش کیجیے کہ آپ اب زیادہ میچور ہو کر یا ایکٹیو ہو کر ان کو ایڈریس کیجیے یا ہینڈل کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اسے مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کی جو دعا ہے، یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی وشز کو مینیفیسٹ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. تو ٹرائی اینڈ مینیفیسٹ. آپ کی نیگیٹو انرجی بلا وجہ کا کرٹیسزم ہے، لوگوں کی بہت زیادہ تانا زنی ہے، یا آپ کو تنقید برائے تنقید، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش. لو وائب میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وینس ریٹروگریڈ آپ کے 7ویں گھر میں، سو لڑائیاں ہو سکتی ہیں، آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، اور امپلسیو یا اینگری ایٹیٹیوڈ ہو سکتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون جو ہے وہ بن رہا ہے روز کوارٹز. روز کوارٹز ویسے بھی آپ کا لاکی سٹون ہوتا ہے، سو کیری روز کوارٹز ود یو. ایٹ لیسٹ جب تک وینس ریٹروگریڈ ہے تب تک آپ روز کوارٹز اپنے ساتھ رکھیے. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے اس ہفتے کا، آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ بن رہا ہے دس از یلو کلر. یلو جیسے یہ ہے نا، جس میں یہ یلو کلر ہے، something like this you need yellow flower, yellow color. پیلا رنگ آپ کو اپنے ساتھ چاہیے، فریش ٹرو یلو جس کو ہم کہتے ہیں وہ. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے ان کا جو ٹریڈیشنل رولر ہے آپ کا مارس، وہ فائنلی 6 دسمبر کے بعد اب ڈائریکٹ ہو گیا ہے. وہ آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ تھا، جس کی وجہ سے آپ کو پک اپ نہیں محسوس ہو رہا تھا، چیزیں اس طرح سے پک اپ نہیں لے رہی تھی جس طرح سے ان کو لینا چاہیے تھا. اور اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے، اور آپ کے 9ویں گھر میں اب اس اسٹیشن ہے. لیکن اب یہ کہ اس ہفتے وہ
سمجھ لیجئے کہ اس ہفتے وہ اپنی اس پوزیشن سے باہر نکل آئے گا جس میں کہ وہ بڑی انہیپی پوزیشن میں تھا، اس میں سے نکل آئے گا. سو اب یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹیمپرز یا غصہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ہے. لوگوں کے مزاج جو ہے نا وہ تھوڑے بگڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مزاج کے مطابق آپ کو تھوڑا سا مینج کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے لوگوں کے بلا وجہ موڈ آف ہوں، یا کوئی بھی اپنی ذاتی کسی وجہ سے لوگوں کے موڈ تھوڑے سے بیڈ ہیں. ٹیمپرز آر رننگ ویری ہائی، سو بی کیئرفل ود ہینڈلنگ پیپل. آپ لوگوں کو وہاں پر ہرٹ نہ کریں جہاں پر بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ہٹ کر دیں جہاں وہ پہلے سے ہی زخمی ہو. سو اس بات کا دھیان رکھیے گا. اس کے بعد آپ کا جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ مین کنسرن ہونا چاہیے. آپ سٹریس بہت زیادہ لے رہے ہیں، اور آپ کا جو سٹریس ہے اس کی وجہ سے کبھی آپ کو موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں بہت زیادہ. سو اپنے موڈ سوئنگز پر بہت زیادہ دھیان رکھیے گا، اور اپنی جو آپ کی سوچیں ہیں، جو آپ سوچتے ہیں یا جو آپ پلان کرتے ہیں یا جو آپ کے اندر ہے اسے آپ باہر نکال سکتے ہیں، اسے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو آپ کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس، یا کچھ لوگوں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، یا وراثت ہے، یا انشورنس ہے، یا لون ہے، یا ٹیکسز ہیں، ان کے مسئلے بھی اس ہفتے ہائی لائٹڈ نظر آتے ہیں کہ آپ کو ٹیکسز کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، یا وہ چیزیں جو لوگوں نے آپ کی دینی ہے اور جو آپ نے لوگوں کی دینی ہے. سو وہاں پر تھوڑا سا ایشوز کافی زیادہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. آپ نے چیزوں کو کہیں پر بھی اپنا رائٹ گیو اپ نہیں کرنا. جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے. بچوں کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے کچھ میجر اور امپورٹنٹ ڈیسیشنز لینے پڑے، یا پھر ان کے حوالے سے کئی طرح کے مسئلے مسائل آپ فیس کر سکتے ہیں. ناٹ مسئلے مسائل، اولاد کہہ لیں، یا وہ لوگ جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اسٹرانگ ایڈوائس کرنی پڑے، یا ان پر آپ کو تھوڑا زیادہ اسٹرانگ ڈسپلن کرنا پڑے، اپنی بات ان پر فورس کرنا پڑے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے منی، فائنانسز بہت زیادہ آپ کے لیے پازیٹیو اس ہفتے اس کا امپیکٹ دکھائی دیتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی لوگوں کے جھوٹے وعدے، لوگوں کی غلط بیانیاں، اور ایسی باتیں انہیں پتہ ہے کہ جو وعدہ وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ وعدہ آن اوتھ کر رہے ہیں تو بھی وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے. آپ کی لو وائب جو ہے اس میں محبت، دوستی، کلیئرٹی تو ہے، لیکن آپ کی جو آپ کی بات ہے وہ ہرٹفل ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بات سے، آپ کے رویے سے آپ اپنی لو لائف میں ڈسٹربنس پیدا کر لیں. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون بن رہا ہے وہ اوپلائٹ بن رہا ہے. اوپلائٹ 7 کلر کا سٹون ہوتا ہے، یعنی کہ یہ پتھر جس میں سے 7 کلرز کی شیڈز دکھائی دیتے ہیں، جسے اوپل ہوتا ہے، بٹ ناٹ اوپلائٹ. اوپلائٹ کلیئر کوارٹز ہوتا ہے جس کو کہ آکسیڈائز جس میں فیل ہوتی ہے، اس میں سے 7 رنگ نکلتے ہیں. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ بیلنس ہے یا ترازو ہے، جس کو ہم بیلنس کہتے ہیں یا ترازو کہتے ہیں، دونوں جس کے پلڑے برابر ہوں، یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جب دن شروع کرو تو رب کے نام سے کرو، دن کا اختتام کرو تو اپنے رب کے نام سے کرو، اور تمام وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو. کہیں پر بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں ناکام نہیں ہوگے. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے ہوم اینڈ فیملی میٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی جو ہے اس میں امپورٹنٹ رہنے والے ہیں آپ کے گھر، فیملی ممبرز، آپ کے سبلنگز، آپ کے بہن بھائی. اس کی بہت ساری وجہ ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ پر ڈپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سے کچھ سپورٹ چاہتے ہیں، یا آپ سے کوئی کوآپریشن چاہتے ہیں، یا فار اینی ریزن انہیں آپ کی ضرورت ہے. سو آپ پر ڈپینڈنسی جو ہے ان لوگوں کی زیادہ بڑھ رہی ہے جو کہ آپ کے ساتھ ون وے اور انادر کنیکٹڈ ہیں سبلنگ لیول پر. اس کے بعد آپ کو اگر کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، لونز ہیں، ٹیکسز ہیں، ان مسئلوں کا، یا وراثت ہے، ان مسئلوں کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو جسے اسٹرانگ سٹینڈ لینا پڑے گا. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا
کہ منی میٹرز جو ہیں وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ منی میٹرز کو لے کر ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، فائنانسز کو لے کر آپ کو غصہ آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو ڈانٹ دیں یا جھگڑ پڑیں یا کچھ اس طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ یہ جو منی میٹرز ہیں یہی مطلب آپ نے منی میٹرز کو لائف اینڈ ڈیتھ کا میٹر نہیں بنانا کیونکہ بنتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں گھر میں آپ کا رولر بیٹھا ہوا ہے، جوپٹر بیٹھا ہے، اب وہ ڈائریکٹ ہو گیا اور آپ کے اپنے گھر میں جو پلانٹ آف میرج ہے وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ سو جب بالکل آمنے سامنے جوپٹر اور جیونو بالکل آمنے سامنے ہوتے ہیں اسٹیروئڈ آف میرج جو ہے، تو پھر اس ٹائم پر جو آپ کی زندگی ہے اس میں لو کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ سنگل ہیں یا آپ کی لو لائف ڈسٹرب ہے تو دس از دا ٹائم جہاں پر آپ چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں۔ گھر کی کنسٹرکشن، گھر میں کوئی کام نکلنا، یہ بھی اس ہفتے کی ہائی لائٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اپنے اسٹمک کا دھیان رکھنا ہے۔ اسٹمک آپ کا جو یہ آپ کا اسٹمک کا میں ڈائجیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسیڈک سا آپ کی باڈی میں کوئی ایسیڈک سا ایلیمنٹ دکھائی دیتا ہے، اس کی کیئر کیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ایک کر کے آپ کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ یونیورس آپ سے ایسے کنیکٹڈ ہے کہ ون آفٹر اندر آپ کے لیے اپرچونٹیز اور ڈور اوپننگس ہیں۔ آپ کی نیگیٹو انرجی، ٹو مچ ہیٹریڈ، ٹو مچ جیلسی، ٹو مچ لوگوں کا آپ کی طرف نیگیٹو رویہ دل کے اندر نہیں، کوئی آگ لگی ہوتی وہ۔ آپ کی لو وائب ویری اسٹرانگ ہے۔ لو آف یور لائف از جسٹ اراؤنڈ یو، اراؤنڈ دا کارنر۔ پلینٹس بھی بہت زیادہ لو کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے کارڈس بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے لیپس۔ دس از لیپس، بلو کلر کا لیپس ہوتا ہے۔ دس از لیپس، یہ ویسے تو ہر جو ہمارے سیگیٹیریس دوست ہیں ان کی زندگی میں ایک لیپس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے کراؤن۔ So carry a crown around. This will bring the energy that you really need. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے، لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کیجئے جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اپنا آپ۔ اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف۔ ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے، اس ہفتے میں اس ہفتے کی ایکٹیویٹیز کئی طرح سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ایسے لگے کہ جیسے کمیونیکیشن جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں، جیسے آپ جیسے ذہنی طور پہ کچھ عرصے سے پریشان تھے، آپ کو چیزیں کنفیوز کر رہی تھی اور آپ کو ڈسٹرب کر رہے تھے آپ کے ارد گرد کے لوگ، ان کا ایٹیٹیوڈ، آپ لوگوں کے رویے سے، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ اب یہ چیزیں لگتی ہیں کہ یہ کلیئر ہونے لگ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ لائف کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، لائف کو بہتر ہونا چاہیے، لائف کو زیادہ جسے کہتے ہیں اسمارٹ ہاؤس، اسمارٹ لائف، اسمارٹ قسم کا آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ لیس از مور۔ تو آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ کلٹر اپنی زندگی سے، دماغ سے، دل سے صاف کر رہا ہو، یعنی کہ آپ کا موڈ جو ہے وہ سخت صفائی کا ہے، ہر طرح کی نیگیٹو تھنکنگ سے بھی، ہر طرح کی چیز سے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یو شوڈ میک یور لائف مور کمفرٹیبل، اور ہلکا پھلکا آپ اپنے حالات کو، اپنے ماحول کو اور اپنی ذات کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جسے کہتے ہیں کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے جو موسٹ پرسنل ایشوز ہیں نا، موسٹ پرسنل ریلیشن شپ، ان میں جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے جتنے قریب ہے آپ اسے اتنا زیادہ ناراض ہو جائیں۔ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور اس کی وجہ ماضی ہے، ماضی کی کوئی باتیں ہیں، کانفلکٹس ہیں۔ سو آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو ڈس ایگریمنٹ ہیں یا کانفلکٹس ہیں یہ آپ کی زندگی کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اوورآل ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ بنتے بگڑتے رشتوں کا ہے۔ سو اس پر آپ نے دھیان رکھنا ہے اور چیزوں کی بھاگ دوڑ کو اپنے اختیار میں رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی اپنے اختیار میں رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں۔ پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ پر اس ہفتے کافی زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اپنے آپ کو ایموشنلی الائنڈ رکھیے گا، اپنے آپ کو ایموشنلی ڈسٹرب مت رکھیے گا، اور جیسے ایشوز ہوتے ہیں انہیں ایڈریس کریں، لوگوں کو نہیں کریں۔
مسئلے کو دیکھیں, انسان کو مت دیکھیں. سو اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کو اس ہفتے چاہیے. اس کے بعد بیسیکلی آپ کا جو پلانٹری آپ کی جو اس وقت کلائمیٹ ہے, جو پلانٹس ہیں وہ ان تمام جتنے بھی پلانٹس ہیں وہ آپ کے بہت قریب ہیں, اور ان کا ون وے اور another امپیکٹ آپ کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. سو اسٹے گراؤنڈیڈ. آپ کا جو اس ہفتے کا پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو انفیکٹ جو جس چیز کی تلاش تھی آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی. آپ کی جد و جہد, آپ کی تلاش اس ہفتے کامیاب ہوگی. یونیورس اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی پرانے جیسے ہوتا ہے نا, لوگ پرانے کیس, پرانے مردے, پرانے گڑے کھود کے سامنے لے کر آئیں گے بلا وجہ آپ کو ٹارچر دینے کے لیے, آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرنے کے لیے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ ایسی ہے, اسٹرانگ ہے اس طرح سے کہ آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے بہت قریب ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. دس از واٹ اٹ از. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ پیراڈاٹ بن رہا ہے. پیراڈاٹ ویسے بھی ہمارے جو یہ دوست ہیں, ہمارے ایپریکون دوست ہیں, ان کو سوٹ کرتا ہے پیراڈاٹ. اور آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ ہوتا ہے جس سے ہم ایک ایپل. دس از این ایپل. یو نیڈ این ایپل بیکاز دیر از سو مینی اپرچونیٹیز اراؤنڈ یو. اور یہ جو ایپل ہوتا ہے یہ ایسی اپرچونیٹیز کی انرجی, اپرچونیٹیز اٹریکٹ کرنے کی انرجی لے کر آتا ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے معاف کرنے کے لیے دل بڑا کرے مگر دوبارہ اعتبار کرنے کی حماقت نہ کریں. کیڑے مکوڑوں کو شکر یا چینی ڈالیں, خاص طور پہ جمعے کے روز. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کو بس اتنا سا کہنا ہے کہ اگر آپ کا کسی چیز پر یقین ہے تو آپ کو وہ حاصل بھی ہو جائے گا بیسیکلی. سو آپ حاصل کرنے کی جو ایک ہے نا کہ چیزوں کا نزدیک آنا, جد و جہد کا کامیاب ہونا اور خوابوں کو تعبیر ملنا, یہ آپ کے اس ہفتے کی ہیڈ لائن نظر آتی ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر وہ ایک موٹیویشن دوبارہ آئے گی واپس. پہلے کسی موٹیویٹڈ نہیں آپ کو فیل ہوتا تھا, اب وہ موٹیویشن جو ہے وہ آپ کے پاس واپس آئے گی. اور یہ موٹیویشن کہ جو میرا ہے وہ مجھے واپس ملنا چاہیے, میری چیز کو میرے پاس لوٹ کر آنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور موٹیویشن بھی ہے کہ آپ کو صفائی کرنی ہے, آپ کو کلٹر کلیئر کرنا ہے. جو چیزیں آپ کے ارد گرد جمع ہوئی, صفائی کا جیسے ہوتا ہے, کلیئرنگ دا کلٹر ان سائڈ آؤٹ, یہ آپ کا نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کا جو ٹریڈیشنل رولر ہے یورینس, وہ اس کی جو اس وقت نظر ہے آپ کے ساتھ, اس آپ کے جو آپ کا جسے کہتے ہیں جو ماڈرن رولر ہے آپ کا یورینس ہے, اور جو آپ کا ٹریڈیشنل رولر ہے وہ ہے سیٹرن. ان دونوں کی اس وقت نظر بن رہی ہے, اور یہ دونوں رولرز جو ہے یہ مل کر آپ کی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹی یا موٹیویشن یا پازیٹیوٹی کی وائب لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فائنانسز کے حوالے سے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. پیسوں کو لے کر آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, پیسوں کو لے کر آپ کی غلط فہمیاں بھی آ سکتی ہیں, فائنانسز کو لے کر بہن بھائیوں میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. یعنی وراثت کے مسئلے, یہ مسئلے بہت زیادہ امپورٹنٹ دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے اور جتنے بھی ایشوز لائف میں ہیں ان پر فائنانسز ہیوی ہو جائیں گے. اپنے آپ کو آپ کا جو نیا سولر ایئر شروع ہوا ہے اس میں آپ کی جو بیسک چیز آپ کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ اب آپ صفائی کرنے والے ہیں, کلیئر کرنے والے ہیں اپنے اندر کو. لیکن اس سے پہلے جو ہرڈل نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کو فائنانشیل سچویشن اس کو کلیئر کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ کے جس چیز کو آپ نے اس ہفتے دھیان میں رکھنا ہے وہ لوگوں کی تانے بازی ہے. لوگوں کا آپ سے جیلس ہونا ہے بلا وجہ. آپ کو کچھ نہ کچھ, جیسے فار ایگزامپل کوئی چیز آپ بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں تو لوگ جل کے آپ کو کہیں کہ آپ اچھے دکھائی نہیں دے رہے. دس از دا سمبل. اس طرح سے آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھے کو لوگ برا کہنا شروع ہو جائیں جان بوجھ کر, جسٹ آؤٹ آف جیلسی. سو اس کو آپ نے لوگوں بٹوین دا لائنز پڑھنا ہے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں اس کی انٹینشن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی خوشی ہے, ہیپینس ہے. یونیورس از کنیکٹڈ ود یو ٹو, آپ سے اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو ہیپینس پرووائڈ کرے گا. آپ جس بھی چیز میں آپ خوش ہوتے ہیں آپ کو وہ چیز ملے گی, یعنی خوشی ملے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے
کہ آپ نے یقین نہیں کرنا، آپ کے ارد گرد بڑے بے اعتبار لوگ ہیں اس وقت. سو ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی. لو وائب اسٹرانگ ہو رہی ہے، سالڈ ہو رہی ہے، گراؤنڈڈ ہو رہی ہے، اور اگر کوئی ناراض تھا یا دور گیا ہوا تھا تو وہ بھی پاس آتا نظر آتا ہے. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے گارنٹ. آپ کا اس ہفتے کا جو ڈیوائن میسج بن رہا ہے وہ ونگز بن رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے اسے اینجل ونگز کہتا ہے، یہ میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، یہ اینجل ونگز. سو یہ ونگز جو ہیں یہ آپ کا لاکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہم سب سیاح ہیں، ٹورسٹ. خدا ہمارا ٹریول ایجنٹ ہے جس نے پہلے ہی ہمارے راستوں، منزلوں، پڑاؤ کی بکنگ کر رکھی ہے. اس پر بھروسہ کریں اور زندگی سے لطف اندوز ہوں. زندگی ایک سفر ہے، لہٰذا آج پوری طرح سے ہر لمحے کو جینے کی کوشش کرو رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے. اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے سب سے پہلے یہ جو ہفتہ ہے 23 فیب سے لے کے 2 مارچ تک کا، اس میں آپ جتنے بھی ہمارے پائسس دوستوں کی سالگرہ ہے ان کو سالگرہ مبارک. آپ کو بہت بہت ہیپی برتھ ڈے، اور یہ دعا کہ اللہ کرے کہ آپ کے آنے والی منزلیں زیادہ آسان ہوں اور آپ زیادہ کامیابیاں سمیٹ سکیں، اور جو بھی آپ کی جد و جہد ہے اللہ پاک اس میں آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو انکنڈیشنل لو حاصل ہو، محبت ایسی ملے کہ جو بالکل انکنڈیشنل ہو. یہ ہفتہ جو ہے، اس ہفتے کی جو بیسک ہیڈ لائن پائسس لوگوں کے لیے وہ نیا چاند ہے. سو آپ پہلے ہی 6 پلانٹس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. انرجیز 6 پلانٹس تو نہیں کہنا چاہیے، انرجیز آپ کے گھر میں ہے، اور اب یہ 7ویں انرجی جو چاند ہے یہ آپ کے گھر میں طلوع ہوگا. تو جب سال میں ایک دفعہ پائسس کے گھر میں چاند طلوع ہوتا ہے، اور یہ جو چاند طلوع ہو رہا ہے یہ رمضان کا چاند ہے، اس کا تو اعلان بڑے زبردست طریقے سے ہوگا. تو جب چاند کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا جو ریچولز ہوتے ہیں وہ نئے چاند کے ریچولز میں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنی کوئی حاجت بیان کرتے ہیں، اور وہ یونیورس کی سپورٹ کر دیتے ہیں، رب کی سپورٹ کر دیتے ہیں، اور اگلے 6 مہینے میں آپ کی وہ جو حاجت ہے اگر آپ اس پہ نیک نیتی سے کوشش کرتے ہیں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے. سو ٹرائی اینڈ پرے. اپنی جو وش ہے، آپ کے اندر دل کی خواہش جو ہے وہ اپنے رب کے یہاں بیان کیجئے اس نئے چاند پر. آئی تھنک نیا چاند طلوع ہوگا 27-28 کو نیا چاند طلوع ہو جائے گا. سو اس کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ آپ نے اپنی بیان کرنی ہے رب کے حضور. تو یہ جب ایشو ہوتا ہے نا، جیسے اس وقت آپ کی زندگی ہے، لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی زندگی میں جو حالات ہیں یہ نارمل اس طرح کے حالات ہم نہیں دیکھتے. ایک گھر میں اتنے زیادہ پلانٹس، لانگ ٹرم پلانٹس اکٹھے نہیں ہوتے، اور خاص طور پر راہو جو ہے، راہو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ راہو جب آپ کے گھر میں آ گیا تو اب آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، پازیٹیولی تبدیل ہوگی. جس کی ضرورت ہے وہ رہے گا، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی زندگی سے باہر نکل جائے گا. سو یہ جو پروسیجر ہے، جب نیا چاند بھی وہیں پر، مرکری بھی وہیں پر، کیونکہ مرکری نے ابھی یہاں پر 3 مارچ تک رہنا اور پھر واپس آنا ہے ریٹروگریڈ ہو کر. اسی طرح پھر وینس بھی آپ کے گھر سے نکل کے چلا گیا ہے آپ کے دوسرے گھر میں، اور وہاں سے اس نے ریٹروگریڈ ہو کر پھر واپس آیا. سو آپ کی زندگی میں آغاز انجام یہ چلتا رہے گا. اس کو آپ جتنا پازیٹیولی لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. زندگی پوری طرح سے آپ کی ان اے ویری پازیٹیو وے چینج کے پروسیجر میں ہے. ایک بات ہوتی ہے، سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ اس ہفتے بیسیکلی آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت نظر آتی ہے. ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے آپ ایڈجسٹڈ ہیں، آپ خوش ہیں، اور آپ کو اپنی خوشی یا آپ کو اپنا جو چاہیے وہ آپ کو واپس ملتا ہے. وہ آپ کو واپس ملتا ہے، یعنی کہ ایک موٹیویشن آپ کو واپس ملتی ہے، آپ کو اعتبار واپس ملتا ہے، آپ کو یقین واپس ملتا ہے، اور سیلف اسٹیم جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے پیسوں کی خاطر رشتے ٹوٹنے سے بچانے ہیں. ہو سکتا ہے کہ چند سکوں کی خاطر ہم بہت زبردست ریلیشن شپ سے ناراض ہو جائیں یا بدگمان ہو جائیں. کوشش کریں کہ اس ہفتے بدگمانی سے بچیں، جتنا ریئلسٹک رہ سکیں اتنا ریئلسٹک رہیں اور بدگمان نہ ہو. اور یہ ہفتہ ویسے بھی جیسے ہی چاند طلوع ہوگا اس کے بعد سے آپ کے لیے، کیونکہ چاند نے پھر آپ کے گھر سے طلوع ہونا ہے اور پھر آپ کے 7ویں گھر میں جا کر، یعنی کہ ورگو میں جا کر اس کو گرہن بھی لگنا ہے. سو آپ کے لیے یہ 15 دن جو ہیں، جو شروع ہوتے ہیں نئے چاند کے بعد، اگلے 15 دن وہ آپ کے لیے بہت 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 اہم ہے. سو آپ نے ان اہم دنوں میں ایک اپنی ذات کو لوگوں وکٹم نہیں بننے دینا. آپ نے جو ہے شکار نہیں ہونا.
لوگوں کا. اپنے آپ کو اپنے اگریسو رکھنا ہے اور اگریسو کے ساتھ اپنے رشتوں کو بچانا ہے اور پیسوں کے اوپر لوگوں کو قربان نہیں کرنے دینا ہے رشتے. اگر آپ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اسٹرانگ بھی ہوں. پٹ یور فٹ ڈاؤن. ڈونٹ لیٹ پیپل میک یو تھنک نیگیٹولی. لوگ بہت کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر منفی سوچ پیدا کریں, آپ کے کانفیڈنس کا بیڑا غرق کریں اور آپ کو کئی طرح سے وہ کرنے پہ مجبور کریں جو آپ کرنا نہیں چاہتے. سو اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھیے, اسٹرانگ رکھیے, اور اس کے بعد اپنے جو بھی آپ کے امپورٹنٹ فائنانسز ہیں, جو آپ کا حق ہے وہ آپ کا حق ہے. آپ کو اپنا حق کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے بھی. سو یہ یاد رکھیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جیسے قسمت, گڈ لک از یور پازیٹیو انرجی. گڈ لک آپ کے ساتھ رہے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی, لڑائی جھگڑا, لوگوں کا ایگریسو رویہ اور آپ کی طرف تھوڑا سا جیلسی کا ایلیمنٹ. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کو, ایسے رومانس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں جو کہ واقعی آپ کے لیے ٹرو لو جس کو ہم کہتے ہیں, یو آر اٹریکٹنگ ٹرو لو. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی اسٹون ہے وہ ایمرلڈ بن رہا ہے. ایمرلڈ, دس از ایمرلڈ راک میں, لیکن ویسے بھی ایک ایمرلڈ جو ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جب اتنے آپ کے یہاں اتنی انرجیز ہیں, 6 انرجیز ہیں جنہوں نے بھی رہنا ہے یہاں آپ کے اپنے گھر میں. سو کیری اے گرین اسٹون. اونیکس لے لیجیے, ایمرلڈ لے لیجیے یا پھر ایکوا مرین لے لیجیے. تقریباً 1 مہینے تک آپ یہ اسٹون اپنے ساتھ رکھیے. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ ڈریگن بن رہا ہے. دس از بیبی ڈریگن. سو بیبی ڈریگن مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یو نیڈ اے ڈریگن. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے لوگوں کو مہنگے مہنگے تحفے دیں, جیسے کہ وقت, اخلاص, اعتبار, عزت, ایمانداری. یہ اصل مہنگے تحائف ہیں جو کہ دنیا میں اب نہیں رہے. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.